بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں، یہ محرم الحرام سال 9 کا پہلا مہینہ ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس کی عظمت سمجھنے اور پھر اللہ جل شانہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس محرم کے مہینے میں 10 محرم الحرام کے روزے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ رمضان کے 11 مہینوں کے روزوں میں محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ اس ایک روزے کی وجہ سے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے یوم عاشوراء کی تاریخی اہمیت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس دن تاریخ دنیا میں کیسے کیسے عظیم الشان واقعات ہوئے ہیں۔ میری درخواست ہے کہ توجہ کے ساتھ سماعت کر لیجئے۔ یہ یوم عاشوراء بڑا ہی محترم شان عظمت کا حامل ہے۔ تاریخ کے عظیم واقعات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں سن لیے۔ سب سے پہلے یوم عاشوراء میں ہی آسمان و زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ نمبر 2، اسی دن حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ پتہ دے دیا کہ قبولیت کا یہ بہترین موقع ہے۔ ہمیں بھی اس دن خوب 2 نفل توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ نمبر 3، اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ نمبر 4، اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی ہے۔ نمبر 5، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ جو ہے وہ گلے گلزار ہوئی ہے۔ یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی بھی ہو جا اور ٹھنڈ بھی سلامتی والی، تکلیف والی نہیں۔ نمبر 6، اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ نمبر 7، اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ نمبر 8، اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ نمبر 9، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات حاصل ہوئی۔ نمبر 10، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت بھی نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، کیا عظمت والی باتیں 10 محرم الحرام کی آ رہی ہیں۔ نمبر 11، اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ نمبر 12، اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔ نمبر 13، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے۔ نمبر 14، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹلا۔ نمبر 15، اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ نمبر 16، اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر اللہ جل شانہ آسمان پر لے گیا ہے۔ 17، اسی دن دنیا میں پہلی باران رحمت نازل ہوئی۔ نمبر 18، اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے۔ نمبر 19، اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ نمبر 20، اسی دن کوفی فریب کاروں نے کوفی فریب کاروں نے ظالموں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کربلا میں شہید کیا ہے۔ وہ شہید مظلوم جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے دین کے لیے گھر سے نکلے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے شہادت کا کتنا بڑا اعلیٰ مقام ان کو عطا
عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ میری تمنا یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ اللہ نے کتنا بڑا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ اور نمبر 21، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس دن کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہم سبوں کو اپنی مرضیات پر چلنے اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔